बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बरमला, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ शिकायत बढ़ती चली जा रही हैं। इमरान खान ने शिकायत सुनने के लिए सिटीजन पोर्टल बनाया, उसकी कामयाबी का भी बहुत ढंढोरा पीटा गया, लेकिन अभी तक अवाम के मसाइल हल नहीं हुए। करप्शन, बदउनवानी और नाअहली को ब्रेक नहीं लग सकी। शिकायत कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। कभी कभार ख्याल आने पर सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का ऑडिट करवाया जाता है, लेकिन फिर 2-4 दिन गुजरते हैं, भुला दिया जाता है कि हजारों शिकायत को खुद ही कोई फर्जी सा जवाब देकर बंद कर दिया जाता है। इसी तरह पंजाब में भी मुतवाज़ी बुनियादों पर एक वज़ीर आला शिकायत सेल भी काम कर रहा है, लेकिन बज़ाहिर शिकायत सेल की कारकर्दगी सिटीजन पोर्टल से ज्यादा मायूस कुन है। इस सेल का ऑनलाइन लिंक अक्सर डाउन रहता है, यानी ना शिकायत आएंगी ना किसी पर इल्जाम लगेगा। गोया पाक रहो बेबाक रहो। अभी हालिया दिनों में यह लिंक कई रोज बंद रहने के बाद फॉल हुआ है। कंप्लेंट सेल के पिछले सरबराह असद खोकर मुबैना तौर पर सियासी चपलश और महाजराई का शिकार हुए और इस्तीफा देकर चले गए। शिकायत सेल की कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि गुजरते वक्त के साथ शिकायत में कमी वाक़या हो कि अफसरान शिकायत पर एक्शन का डर रखते हैं और लोगों के मसाइल आराम से हल हों। लेकिन ये शिकायत शैतान की आंध की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि सबसे ज्यादा शिकायत में नुमाया पुलिस है। पुलिस के खिलाफ 50,000 से जायद शिकायत दर्ज की जा चुकी है। और एक मर्तबा इतनी बड़ी शिकायत देखकर उस वक्त के IG भी परेशान हो गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक माह कबल अवामुन्नास की शिकायत सुनने के लिए लाइव कॉल्स ली और इसका बहुत ढंढोरा पीटा गया। लेकिन एक बात ने बहुत से शकूक व शुबहात को जन्म दिया कि इस पूरे लाइव सेशन के दौरान शिकायत कम लगाई गई, जबकि वज़ीर आज़म की तारीफें ज्यादा की गई। कुछ अफवाह साजों ने यह भी कहा कि सिर्फ अच्छी अच्छी कॉल्स रिकॉर्ड करके चलवाई गई और वज़ीर आज़म को उनके जवाब भी तैयार करवाए गए। इम्कान था कि शायद वज़ीर आला पंजाब भी इस दरख्शां रिवायत को कायम करते हुए लाइव शिकायत सुनेंगे, लेकिन कम गो वज़ीर आला को शायद ये तरीका पसंद नहीं आया, क्योंकि बेतहाशा तनकीद के बाद अभी तक वज़ीर आज़म ने यह सिलसिला दोबारा शुरू नहीं किया। असल सूरत हाल जानने के लिए 7 न्यूज़ ने भी एक दिन लाइव कॉल्स ली, अवाम के मसाइल सुने, तो हैरत हुई ये जानकर के 7 न्यूज़ को एक भी कॉल वज़ीर आज़म की तारीफों से भरी हुई मौसूल नहीं हुई। जब तक शिकायत सुनी ना जाएंगी, इन पर एक्शन नहीं होगा, सजाएं नहीं होंगी। जितने मर्जी कंप्लेंट सेल बना दिए जाएं, अवाम की हालत हजार पर शायद इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। चेयरमैन कंप्लेंट सेल पंजाब ज़ुबैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, अपने मसाइल बता सकते हैं, उन मसाइल को नोट किया जाएगा। और ज़ुबैर नियाज़ी साहब से भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं बात कर रहा था, एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करके हम दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें आपको फीडबैक भी देंगे। ज़ुबैर नियाज़ी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। गो ये एक मुश्किल काम है कि आवाम के मसाइल लाइव सुनना, उनका हल करना। सबसे पहले मुझे यह बताइएगा कि वो कौन सी चीज है जो आपकी डोमेन के अंदर आती है और जो आपकी डोमेन में नहीं आती, ताकि वो लोग ही कॉल्स करें जिनका मसला आप वाकई हल कर सकते हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो शुक्रिया, और दूसरा ये कि माशाल्लाह आपने हमारा तो धोखे रख दिया तहरीक इंसाफ को। और मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब का शिकायत सेल ही उनकी नुमाइंदगी करता है। और जैसे वज़ीर आज़म साहब ने लाइव कॉल्स ली थी और इसी तरह आज आपने हमें, तो हम उसी रिवायत को आगे ले जाते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसा आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब के साथ सारा कुछ उनकी तारीफ में ही अदा कर दिया गया, मैं समझता हूँ सिर्फ एक लहजे की शाइस्तगी थी, नहीं तो अवाम ने शायद अपने हर किस्म के मसाइल का वहाँ पे अपना बयान किया। और कई मामलात ऐसे थे जिन पे फौरी तौर पे नोटिस लेने की बात की गई। कई लॉन्ग टर्म इशूज थे जिनको लॉन्ग टर्म एड्रेस किया जा सकता है, और शॉर्ट टर्म इश्यूज जितने भी होते हैं वो शिकायत सेल को आते हैं। और शिकायत सेल एक ऐसा फोरम है जहां पे सिर्फ शिकायत ही आती है। यहां पे जैसे आपने कहा कि लास्ट आपने प्रोग्राम किया और अवाम की कॉल्स ली, तो जब आप अवाम को शिकायत के लिए दावत देंगे तो उसमें तारीफ के लिए कोई नहीं कॉल करेगा, और उसके लिए मामला जिसको तकलीफ होगी और जिसके मामला हल नहीं हो रहे होंगे और कई फोरम्स में नहीं जा चुके होंगे, वो चाहेगा कि मेरे पॉइंट को हाईलाइट किया जाए। और जो वज़ीर आला शिकायत सेल है वो है भी इसीलिए क्योंकि हर महकमे के अपने शिकायत सेल और अपने फोरम, अपने लेवल पे हल होने के मामलात भी होते हैं। जब वो वहां से कोई मायूस होता है तो वहां हमारे पास आता है, और वज़ीर आज़म साहब का जो पोर्टल है वो ऑनलाइन ले लेता है, और हम जैसे बराह रास्त लोगों के मामलात सुन के उनका ज़ाला करने की कोशिश करते हैं। डोमेन की बात की आपने, तो जितने भी पंजाब के झैली इदारे हैं, महकमा जात हैं, उनकी तमाम जो पंजाब के इदारे हैं उनकी शिकायत हम मौसूल करते हैं।
यानी कि पुलिस के हो गए, महकमा माल के हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो गए, मंडियों से रिलेटेड को मामलात हैं या कोई भी किसी किस्म का एलडीए से रिलेटेड मामला है, वो सब हम वसूल करते हैं। अच्छा नईर साहब, ये बताइएगा, हम काफ़ी अरसे से ये प्रोग्राम प्लान कर रहे थे, आपसे एक दफ़ा आपकी कुछ रूफियात थी या शायद सेहत के मसाइल थे, जिसकी वजह से आपने कहा था कि इसको पोस्टपोन रख लें, मैं वक्त ज़रूर दूंगा, और आज आप अपनी कमिटमेंट पूरी करते हुए हमारे पास आए भी। हम मीनवाइल चेक करते रहे इसके लिंक को, लिंक इसका काफ़ी दिन डाउन रहा, इसकी क्या वजह? मुझे मेरे इल्म में वैसे आप ला रहे हैं कि लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो शिकायत मौसूल होती हैं वो वॉक इन कंप्लेनेंट होता है, हम वी आर वेलकम टू एवरीवन। उसके अलावा हमारे पास बाय डाक भी मौसूल होती है, और उसके अलावा हमारा जो cmpunjab.pk हमारा जो है शिकायत साल का पोर्टल है, वो ऑनलाइन रिसीव करता है। अच्छा ये बताएं कि जब से ये स्टार्ट किया है आपने, कितने % रिजल्ट्स आपने जनरेट किए हैं इसमें लोगों की मसाइल हल करने के अंदर? मैं सर वैसे बड़े मजे की आपको एक बात बताता हूं कि अनफॉर्चुनेटली जो हम शिकायत रिसीव करते हैं उनमें से 50 to 60% मन घड़त और फेक होती हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क का और हमारे माशरे का, कि क्योंकि जब हम फेक कंप्लेंट्स ज़्यादा तादाद में देखते हैं तो हम समझते हैं कि जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट्स हैं और ओरिजिनल मसाइल हैं वो दब जाते हैं उनके नीचे। अच्छा ये मसला है आपके साथ? जी, भी जैसे स्टार्ट में 11 22 के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे हुआ था। हर जगह ये पाकिस्तान का ओवरऑल मसला है। जब CLI नहीं थी तो हम फेक कॉल्स करते थे, तो जब वेरिफिकेशन के मामलात अब अच्छा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा होता है। अच्छा, उसके बाद जितने भी मसाइल हमारे पास आते हैं जो अवामी नौइयत के मसाइल हैं, कई पेचीदा मसाइल होते हैं जिसमें कोर्ट का या किसी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या इस तरह के मामलात हैं या डिपार्टमेंटल चपकलिश की वजह से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले ऐसे ले लिए गए हैं, वो थोड़े से पेंडिंग हो जाते हैं क्योंकि उनमें रिमार्क्स वेरी करते हैं, किसी अफसर के किसी के हक में होते हैं और किसी अफसर के नहीं होते। लेकिन जो पब्लिक इश्यूज हैं उनको हम उनको ज्यादा तवज्जो प्रेफरेंस भी देते हैं पब्लिक इश्यूज को। पुलिस से रिलेटेड कंप्लेंट्स हमारी हल होने की जो परसेंटेज है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और महकमा माल से रिलेटेड जो कब्जा ग्रुपों के खिलाफ एक्शन हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा पेशरफ्त हो चुकी है, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी बेसिक प्रायोरिटीज सेट कर देती है, और वो प्रायोरिटीज जब पब्लिक हो जाएं तो उसके बाद आपके जो इंतजामी लोग हैं उनको भी इसका अंदाजा हो जाता है, और वो फिर उस लिहाज से उनको पता होता है कि ये इशू ज्यादा स्पेकुलेट ना कर जाए, इससे पहले इसको हल कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काफी कॉल्स आ रही हैं, मुझे बताया गया है हमारे प्रोड्यूसर की जानिब से, नंबर हमने दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल बता सकते हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर कॉल्स लेते हैं। आरिफ साहब हैं जी सरगोदा से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मसला बताइएगा। मसला ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन 17 गांव जी तो PTI को वोट दिए इलेक्शन में ना, ठीक है। तो ये मोटरवे है सियालमोड़ से आगे ना, गौस बमदे वाला गांव जो है जी, तो तकरीबन 17 पिंड है, तो इनके लिए इंटरचेंज जो है, क्योंकि हमें तो एक मौका मिला तो हमने कहा चले हम अपना अंदराज तो करवा देते हैं, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है कि होना नहीं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह जी। तो पर उम्मीद है वजीर आला साहब से, तो रिक्वेस्ट ये है कि वहां पे भी इसकी बात हुई थी, तो इलेक्शन में जो डंडे सोल्टे वाले बीच में आ जाते हैं, लेकिन वोट गरीब अवाम ने इनको दी है PTI को। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब ये है कि वो 17 गांव बेचारे इतनी घूम घुमा के वहां सियालमोड़ पहुंचते हैं, तो वहां बिल्कुल इंटरचेंज होना चाहिए। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, मैं तो ये अपने दिल की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ। सियालमोड़ पे आप कह रहे हैं कि इंटरचेंज? नहीं जी, सियालमोड़ नहीं, ये इसी मोटरवे पे आगे जाए तो गौस बमदे वाला है। अच्छा गौस मोहम्मद वाला, ठीक है। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका। सर आपका इशू आ गया, मैं पूछता हूँ, 2 गुजारिशात मैंने आपसे करनी है, बात मुख्तसर कीजिएगा, और दूसरा जब आप कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिएगा, वरना वो डबल आवाज होके तो उसमें ना आपको समझ आएगी ना हमें आएगी। सर ये मसला हल किया जा सकता है? इसको कहने कमिटमेंट की थी इलेक्शन से बेसिकली मेरी डोमेन में नहीं है, लेकिन इसको हम
فارورڈ کر دیتے ہیں ایز اٹ از کہ غوث محمدے کو جو انٹرچینج ہے اس کی میں ریکویسٹ اپنے طور پہ جو NHA ہے یا جو بھی ہائی وے اتھارٹی ہے یہ ایکچولی فیڈرل محکمے کے انڈر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں کے لوکل جو PTI کے MP MN وہ اس کو جو ہے وہ ریز کریں اس معاملے کو, ان کے سامنے ریز کیا جائے. تھرڈلی سرگودا ایک ایسا ضلع ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موٹر وے اصل میں سرگودا کے لیے بنی تھی, کیونکہ موٹر وے سیال موڑ ایک, پھر سالم ایک اور, پھر بھیرا ایک اور, لٹرلی ایک ضلع کو 3 ایگزٹس موٹر وے کے ملتے ہیں. شاید کوئی اور ضلع نہ ہو اتنے بالکل, اور تینوں شہر کو سرگودا شہر کو اتنے ہی ایکسیسیبل ہیں. تو کافی زیادہ پہلے بھی ان کو میرے خیال ہے 3 انٹرچینج بڑے واضح وہاں پہ موجود ہیں. اچھا سر, عدنان گجرات سے ہمارے ساتھ موجود ہے. عدنان صاحب السلام علیکم سر, اپنا مسئلہ بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ لاہور کے اندر آپ نے دیکھا IT ٹاور کے ساتھ جو ڈمپنگ سائٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس آپ کو پتہ ہے کتنے ہاسپٹل ہیں. ان سے ذرا پوچھئے گا کہ وہ ڈمپنگ سائٹ بنانے کا کیا تک بنتا ہے, کیا اس کے نیچے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ڈمپنگ سائٹ بنانے سے پہلے وہ فلفل کیے گئے ہیں. اتفاق ہاسپٹل, چلڈرن ہاسپٹل, رائٹ سر. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا سر, شکریہ سر, شکریہ. میں سر پوچھتا ہوں جی, نیاز صاحب آپ نے سنی لی ہے. جی یہ میں صبح ہی پہلے ٹائم ہی ہم LWMC کے چیف سے ڈسکس کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. LWMC کے چیف سے فوری طور پہ ڈسکس کر لیں گے, اور میں کوشش کروں گا کہ صبح اس کو وزٹ بھی کر لوں تاکہ ایگزیکٹ مجھے کلیئرٹی آ جائے کہ اس سائٹ میں کیا مطلب کتنی ڈمپنگ ہوئی ہوئی ہے, یا کیا وہ عارضی ڈمپنگ ہے یا وہ کلیکشن پوائنٹ ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وہ ڈمپنگ پوائنٹ ہے, وہ کلیکشن پوائنٹ ہو سکتا ہے, اور کلیکشن پوائنٹ پہ اگر ڈیلی کی کلیکشن وہ زیادہ ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ایک تاثر دیتا ہے. اور اگر اس میں ڈیلی بیسس پہ ہی زیادہ کوڑا اکٹھا ہو رہا ہے تو شاید اس کو یہ ڈمپنگ سائٹ کے طور پہ کہہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ ڈمپنگ سائٹ ہو نہیں سکتی. ڈمپنگ سائٹ ایک ہی ہے لاہور کی بڑی, اور 22 اور ڈیولپ کی جا رہی ہیں شہر سے باہر ہے. ڈمپنگ سائٹ شہر سے باہر ہی ہوتی ہے, شہر کے بیچ میں نہیں ہوتی, بٹ وہ کلیکشن پوائنٹ ضرور ہوگا. لیکن میں صبح سب سے پہلے وزٹ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو اس پہ اگلی دفعہ یا جلدی آپ کو رپورٹ دیں گے. بالکل صحیح. اچھا یہ اپنا نائب صاحب, یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ ہاسپٹل کے قریب اگر ہے تو جتنا گند ہے وہ اتنا ظاہر ہے کہ نقصان دہ ہے. وہ کلیکشن سینٹر کچھ بھی کسی بھی مد کے اندر اگر وہاں پہ تھوڑا سا بھی کوڑا وہ چیزیں ہیں تو وہ تو مریضوں کے لیے اور زیادہ جو ہے وہ مسئلے کا باعث بنے گا اور بیماریوں کا باعث بنے گا. ہاسپٹل وہاں سے کوئی بھی ہاسپٹل ڈائریکٹلی کافی دور ہے, مطلب اگر کلیکشن پوائنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو ہاسپٹل کے سامنے ہوتا تو میں اس کو بیڈ کلیکشن پوائنٹ کہتا, بٹ یہ ہاسپٹل کی اس سے بہت دور ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جی, آپ نمبر ہمارا چل رہا ہے, آپ کالز کر سکتے ہیں اس نمبر کے اوپر اور اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں. محمد حفیظ کاموں کی سے. محمد حفیظ صاحب السلام علیکم سر, مسئلہ بتائیے گا اپنا. جی وعلیکم السلام جی سر, میں کاموں کی تو بولنا پیا. ساڈے شہر دا معاملہ جو صفائی دا معاملہ جو بہت خراب نے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حفیظ صاحب تھے جی ہمارے ساتھ اور صفائی کے معاملے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ صبح کاموں کے بھی ہم TMO کو فون کر کے اس سے سارا جواب لیں گے. بالکل صحیح. اچھا مجھے آپ نے ایک کام کرنا ہے, جتنے کالرز ہمارے آ رہے ہیں اگر ہمیں جاتے ہوئے ان کی کانٹیکٹ نمبر اور ایک وہ مل جائے. بالکل ٹھیک ہے, وہ مل جائے گا. ہم اس کو یہ کر دیں گے, انشور کر دیں گے کہ یہ معاملہ حل ہوا ہے, تاکہ بجائے اس کے کہ اگلی دفعہ پروگرام میں آنے سے پہلے بھی ان کو ہمارے دفتر سے کال جو ہے وہ چلی جائیں گی. اور ایک اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے نیاز صاحب نے, ہم جتنی بھی کالز آئیں گی تمام کا نمبر پرووائڈ کر دیں گے. ہم نیاز صاحب کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی مدد سے یہ تمام لوگوں کو فیڈ بیک بھی دیں گے, بتائیں گے بھی, کالز بھی کریں گے مسئلے کے حوالے سے, اور تمام مسائل وہ فوری طور پر کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے. جی نیکسٹ کالر جی, سوری, اسام علی لاہور سے. جی اسام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر اللہ کا شکر ہے. اچھا سر, آپ وزیر اعلیٰ کمپلین سیل نمبر سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ وزیر یہ ڈائریکٹ نمبر تو نہیں ہے ان کا, لیکن ہم 7 نیوز پہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں. اچھا, تو سر میں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. وعلیکم السلام. جی تو سر میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام حسام علی ہے, میں لاہور کا رہائشی ہوں. میری عمر تقریباً 21-22 سال, تو 21 سال ہے تقریباً. تو سر میں بے روزگار ہوں اور کافی ٹائم سے میں نوکری کی تلاش میں ہوں. جس بھی محکمے میں جاتا ہوں وہ یا تو سفارش مانگتے ہیں
یا سے پیسے مانگتے ہیں, تو وہ میرا سرکل نہیں چلتا. اور کیا میرے کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ میں گریجویشن میری کنٹینیو ہے. کووڈ کی وجہ سے میرا رزلٹ جو ہے وہ ڈیلے ہے. میں آپ کا آسام نمبر لے لوں گا 7 نیوز سے, اور جو اپرچونٹیز اوپن ہوں گی ہمارے کہیں پہ بھی میں آپ نمبر لکھوا بھی دیں, ابھی آنر بھی نمبر لکھوا دیں. میرے کمپلینٹ سیل میں جاب کے لیے لوگ آتے ہیں, آلدو ہمارا ڈومین نہیں ہے, لیکن ہم ان کی فائلز بنا لیتے ہیں, اور کہیں وہ چانس لگے تو ہم لازمی ان کو سر مجھے کسی بھی محکمے میں جاب مل جائے, کسی بھی گورنمنٹ محکمے میں. مجھے نمبر بتائیں, اپنا نمبر بتائیے گا. جی 0300 جی 10 جی 777 جی 37. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ اسام, آپ نے کال کیا. اسام ہمارے ساتھ تھے. جی میرا خیال ہے یہ شاید اس طرح سے تو ڈومین کے اندر نہیں آتا آپ کے, لیکن انسانی بنیادوں پر اگر آپ ہیلپ آؤٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک نیکی ہوگی آپ کی, اس حوالے سے اگر آپ کرتے ہیں کہ ایک 7 نیوز کے توسط سے اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں. جی نیکسٹ کون کالر ہے جی ہمارے ساتھ؟ اچھا نہیں صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ رسپانس ٹائم عمومی طور پر کیا ہے آپ کی؟ سر کچھ چیزیں ایسی ہیں, جیسے ابھی آپ نے مثال کے طور پہ یہ اتفاق آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی ٹاور کے ساتھ کوئی کوڑے کا معاملہ ہے, یہ یوں سمجھیں کہ اس کا رسپانس ٹائم ایسا ہے کہ یہ میں صبح دیکھتا بھی جاؤں گا اور سب سے پہلے اسی کو حل ہوگا, جو بھی اس کا مسئلہ ہوگا یہ صبح حل ہو جائے گا. ایک منٹ صرف, محمد جمیل صاحب ہیں جی لاہور سے. السلام علیکم جمیل صاحب, سر مسئلہ بتائیے گا. سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں 1928 کا رہائشی لاہور کا رہائشی ہوں. ہماری کچی آبادی میں گھر ادھر سارے غریب لوگ رہتے ہیں, اور ہمارے آنے جانے والے سارے راستے سیوریج نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں. صرف ایک راستہ بچا ہے, وہ بھی آج کل بند ہونے والا ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سر ہمیں بڑی پریشانی ہے, مسجد میں جو پانی ہے نا وہ بھی وضو کے قابل نہیں رہا. تو ہمارا بہت یہ مسئلہ ہے, ہم مہربانی کر کے ہماری آبادی میں آ کے وزٹ کر کے دیکھیں. کون سا ایگزیکٹ جگہ بتائیں اپنی, آپ کون سا آپ کا ایگزیکٹ ایریا کون سا ہے؟ سر یہ ہمارا یہ ہے باٹا پور کا علاقہ ہے, یہ ہے مناوا باغ والی پلی کے اندر. UC 178 ہے, NA 128. NA 128 UC 178 آپ نے 178. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. نمبر بھی لکھوا دیں اپنا آپ, تاکہ ہم آپ سے رابطہ بھی کر لیں. اب نمبر لکھوا دیجیے گا. نمبر میرا 0300 جی 49737771. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی پلیز, اگر نمبر آپ نا ان کو پیچھے بیک اینڈ پہ لے لیں. چلیں بیک اینڈ پہ ہم نمبر جو ہے وہ کر لیتے ہیں. زیادہ لوگ شرارت کرنے والا بندہ کوئی فیک کال بھی کر دیتا ہے کہ ہم جی ایسے وہاں سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. نمبر ہم بیک اینڈ سے لے لیں گے. اچھا یہ والا جو معاملہ ہے, اچھا یہ NA 128 کا ایریا جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ ساری کچی آبادی, اور لاہور میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سیوریج کا مسئلہ اور کچی آبادی اور وہ ہے, اس کے لیے پلان کیا ویسے کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے؟ سر کچھ ایریاز ہیں جو واسا کے ڈومین سے باہر ہو جاتے ہیں جب دیہاتی ایریا آ جاتا ہے. اب یہ ایریا یقیناً دیہاتی ایریا بنتا ہے, باٹا پور کا ایریا بیسیکلی میٹروپولیٹن جو باؤنڈری بنائی ہوئی ہے LWMC کی اور واسا کی جو ایک باؤنڈری بنائی ہوئی, جیسے ہمارے حلقے میں میرے جو ہمارا MNA کا حلقہ ہے میرا اپنا, اس میں بن پار کی جتنی بھی آبادی ہے وہ باقاعدہ LWMC اور واسا کے اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں وہ ڈکلیئرڈ, وہ ایکچولی اس کی لیگیلٹی کا ایشوز ہے یا اس طرح جو چیز آ جاتی ہے دیہاتی اس میں, تو دیہات میں اس طرح سے شہری سیوریج کے نظام کو نہیں بنایا جاتا. اس میں کئی کھالے بنائے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کھالے بنا کے ان کی وہ سولوشن کوئی نہ کوئی تو ہے. تو انشاءاللہ میں وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر سے صبح بات کروں گا, اور ایز سون میں ان کی جو بھی اس کا سولوشن جو وہ سجیسٹ کریں گے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ایز سون ہم اس کو سجیشن وہ امپلیمنٹ کرائیں گے. جی ہیرا ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیرا السلام علیکم, مسئلہ بتائیے گا اپنا. جی سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی پنجاب سے ہی ہیں, ہماری بہن کا مسئلہ ہے, 7 سال ہو گئے ہیں وہ گم ہوئی ہے لیکن ہم سے ملی نہیں ہے. ہم جہاں بھی کہیں جاتے ہیں ہمارا اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے. ہیرا ٹی وی کی آواز بند کریں, ہیرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں. وزیر اعلیٰ سے ہماری درخواست ہے کہ ہماری مدد کریں. نا کیا ہوا؟ میں آپ کا مسئلہ نہیں سمجھا ابھی, پتہ نہیں نیائی صاحب کو سمجھ آیا یا نہیں آیا. پولیس کچہری ہر جگہ کب کا واقعہ ہے یہ, کب کا واقعہ ہے؟ آپ نے تسلی سے گفتگو کریں ذرا, کب کا واقعہ ہوا یہ 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے ہیں. کون سے علاقے سے گم ہوئی ہوئی آپ کی بہن؟
7 साल हो गए। उस वक्त तो उसकी उम्र बहुत छोटी सी थी, 13-14 साल की थी। नहीं बेटा, ये बताएं कि उस वक्त उनकी किस इलाके से जो है वो गुम हुई हैं? वो मैं से ही छोटी को स्कूल लेने के लिए गई थी। शहर कौन सा था, स्कूल कौन सा था, इलाका कौन सा था? थोड़ी सी डिटेल्स बताएं। कोई FIR करवाई है? इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में रहते। अच्छा, नहीं आपने कहा आप पंजाब से हैं। चलें ठीक है, आपका नंबर हम नोट कर लेते हैं, इसके ऊपर बताते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये डोमेन जो है वो नाइस साहब की बनती है, क्योंकि पंजाब इनसे डिटेल्स ले लेंगे। अगर आप कांटेक्ट देंगे हम इनसे ठीक है, डिटेल्स ले लेंगे। आपका नंबर हम जो है वो शेयर कर लेंगे, सकता है और इतने जो short time में समझाना इंफरादी पा सतह पर कर सकेंगे नियाज़ी साहब, वो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर करेंगे। आप मुझे बता रहे थे रिस्पांस टाइम बता रहे थे, जैसे डंपिंग स्टेशन की बात हुई, आप कहते कल ही कर लेंगे हम जाके। कौन सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर ज्यादा वक्त लगता है? नहीं, ज्यादा वक्त तो कब्जे की चीजों पे। अब जो चीज इस तरह के पर्चे हैं जिसमें गुमशुदगी या चोरी के मामलात हैं, इनकी ट्रेसिंग कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सही तरह पूरी तरह ट्रेसिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि कोई आइडियल किस्म का केस हमारे पास आ जाए जिसमें हमको क्लू ढूंढ लें, तो मैं उसको काफी फॉलो करता हूं, क्योंकि एक आधा केस जो हल हो जाए वो एक रीजन बन जाता है बाकी केसेस के ना बाकी कोई इंसिडेंट्स के अकर ना होने का। जो जमीनों के मामलात हैं, कब्जों के, कई इतने डिफिकल्ट मामलात हैं कब्जों के कि जिसमें बहुत ही टची मामलात भी हैं कि जी फलां जो प्लॉट है मेरा, फलां मस्जिद ने कब्जा कर लिया। अब मस्जिद में, अब जब मस्जिद के लोगों ने कब्जा कर लिया, जो है वो खड़ा हो जाता है। अब आप वहां पे आके कभी भी वहां पे आके आप आसानी से वो छुड़वाया नहीं जाता। अभी रिसेंटली हमने शायद 1 साल से ऊपर हो गया है एक इसी तरह के केस को, जिसको प्यार से डील करते करते अब आके शायद वो इस लेवल पे पहुंचा है कि कोई निगोशिएशन और प्यार से ही वो डील हो सकता है, वो किसी अथॉरिटी से नहीं हो सका। सो बहुत सारे मामलात होते हैं जिनकी नौयत बड़ी अजीब होती है। जैसे रिसेंटली अभी एक बच्चे का केस था जिसमें बच्चे का इलाज नहीं हो रहा था, उसको सांस खाने की नाली नहीं लगी हुई थी, और उसमें बच्चे के जो माँ बाप ने उसके लिए फंड रेजिंग, लोगों ने हेल्प की। 2 साल से उस बच्चे के लिए फंड रेज हो रहा था। शुरू में उन्हें लगता था कि मुल्क से बाहर से इलाज होगा, फिर लाहौर, फिर यहां पे एक डॉक्टर बैरिया हॉस्पिटल में थे जो उसका इलाज कर सकते थे। जब वो डिस्कवरी हो गई तो उसके बावजूद आज 1.25 साल हो गया उस बच्चे का इलाज नहीं हुआ, जबकि उस बच्चे के नाम पे 2.5 करोड़ से ऊपर का फंड इकट्ठा हो गया और 35 लाख में ऑपरेशन होना है। तो बच्चे के पेरेंट्स अयाशी कर रहे हैं और बच्चे का इलाज नहीं हो रहा। ये कितना पेचीदा केस है कि इन दी एंड इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक बच्चे के पेरेंट्स कंसेंट ना दे। बिल्कुल सही है। है। फाइनली केस अदालत में गया और अदालत से रूलिंग आई और उन्होंने कहा कि बच्चे को सीधा हॉस्पिटल एडमिट कराया जाए और जब तक इसका इलाज ना हो तब तक बकाया मामला था। जैसा मोहम्मद यूनुस खान का डोगरा से हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस साहब, मसला बताइएगा अपना। मैं खानिया डोगरा के नाल मेरा पिंड है जानवाली। मेरे 5 बच्चे ने। एक बच्चा मेरा सऊदीया काम करता सी, वो भी आ कोरोना की वजह तो नहीं कंपनी जा सकिया दोबारा। असी अप्लाई किया है कर्जे वास्ते, कारोबार वास्ते। अपनी प्रॉपर्टी भी है, भेड़ा बकरियों का काम करने वास्ते मेरे बच्चे ने अप्लाई किया 10 लाख रुपया। सानू अजे तक ना पैसा मिले कि असी गरीब आदमी हाँ। चलो मेरे 5 बच्चे ने, जो अभी अपना कारोबार कर्जा ला कर लीए, दोबारा पैसे वापस करते रहा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। कुछ सवाल नहीं करना सर, मैं तो वो बैंक से मामला होता है इनका। हाँ। लेकिन अगर कहेंगे तो मैं वो असिस्टेंस मैं पता कर दूंगा बैंक से इनका स्टेटस क्या है। लेकिन वो क्योंकि बैंक का अपना वो क्राइटेरिया और वो चीजें होंगी, उसके अंदर तो मेरा ख्याल है कुछ कहने या करने की जरूरत भी नहीं है। वहां पे बेसिकली काफी लोगों को मिल भी रहा है और कईयों को रिजेक्ट भी हो रहा है। लेकिन अगर ये कहेंगे तो हम इनका परसू कर लेंगे, एक दफा देख लेंगे, हम पता कर लेंगे कि क्या। मैं नंबर शेयर कर दूंगा और उसके ऊपर जो है वो कर लेंगे। अच्छा रईस साहब, एक सवाल जो काफी देर से मैं करना चाह रहा हूं, ये बताइएगा मुझे कि सरकारी अफसरान की जानिब से रिलक्टेंसी तो शो होती होगी जब मसाइल आते हैं। आपको फर्ज करें कोई LDA कि किसी का शिकायत आ गई है, कोई रिश्वत की आ गई है, कोई बाकी माम होते तो हैं, ज़ाहिर है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखें, निज़ाम दुनिया में सजा और जजा का, जब अच्छा करने पे जजा मिले और बुरा करने पे जब तक सजा ना मिले तब तक कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। अगर हमारे सरकारी मुलाजमीन या कोई भी जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो पुलिस से हैं, चाहे वो सियासत से हैं, चाहे वो किसी और फील्ड से हैं,
जब तक जिस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए बैठे हैं और उस जिम्मेदारी का या तो नाजायज फायदा उठा रहे हैं या वो जिम्मेदारी पूरी तरह से अदा नहीं कर रहे, जब तक उनका जो सजा और जजा का निज़ाम नहीं कायम होगा एफिशिएंटली और उनको इस बात का पता नहीं होगा, मेरी नजर में ये जो जॉब सिक्योरिटी है ना, एक नायब कासद को नहीं आप निकाल सकते सरकारी नौकरी से। सो इतनी सॉलिड जॉब सिक्योरिटी है, वो स्टे लेके वो साल तनख्वाह लेते रहते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जब तक इनकी एहतसाब को फास्ट और वो नहीं किया जाएगा, तब तक आप मेरे ख्याल में कि इस तरह से एफिशिएंसी नहीं ला। यहाँ पे वो बात आ जाती है ना रिफॉर्म्स के हवाले से, ये वही रिफॉर्म्स हैं जिसके लिए तहरीक इंसाफ क्लियर मेजॉरिटी लेने को तरस रही है। सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में तो इत्तेहादी मिला के हमारे पास हैं, बट सेनेट में हमारे पास नहीं है। जी नाम सही नाम क्या बताया जी आपने? चुंगी अमर सदू से मोहम्मद नवाज साहब, क्या मसला आपको दरपेश है? सर मेरा मसला ये है कि 28 जून 2016 को मैंने पैसे जमा करवाए थे पाकरम में एक 3 मरले प्लाट के लिए। ठीक है। तो मेरे सर पैसे आए 9,65,000 रुपए। ठीक है। तो वो सर हम उनके पास चक्कर लगा के थक गए हैं और हम गरीब लोग हैं। अदालत में वो कहते हैं हमने तो लोगों को क्लियर कर दिया है, केस भी उसका चल रहा है नायब में। सर तो आपके पास है कोई उसकी कोई फाइल, कोई चीज, कोई? सर सारे डॉक्यूमेंट्स टोटल कंप्लीट है मेरे पास, वो मानते भी हैं, सिस्टम में भी सारा कुछ है, लेकिन वो पैसे देने को एग्री नहीं है, वो जलील करने की कोशिश कर रहे हैं सर अब तक। मोहम्मद नवाज साहब, आप फाइल लेके मेरे पास अगर आ सकें, मिनिस्टर ब्लॉक, न्यू मिनिस्टर ब्लॉक 308 नंबर कमरे में फाइल लेके अगर हमारे पास आ जाएं आप, मैं आपसे राब्ता भी कर लूंगा, इसके बाद मैं नंबर ले लूंगा आपका। न्यू मिनिस्टर ब्लॉक 308। सर जी, अपना प्लीज नंबर सर नहीं, नंबर मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वो पर्सनल नंबर होगा। आपके पास कंप्लेंट सेल का नंबर भी इस वक्त चल रहा है स्क्रीन पे, हमारा नंबर भी आपके पास मौजूद है, हम भी इसके अंदर जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगे, आपका नंबर भी हम दे देंगे नारी साहब को। आप 7 न्यूज आ जाए, हम आपको रास्ता दिखा देंगे। सर प्लीज जगह बताइए जहाँ पे मैंने आना है। सर आप सेक्रेटेरिएट के पास है न्यू मिनिस्टर ब्लॉक, सेक्रेटेरिएट के पास न्यू मिनिस्टर ब्लॉक, सेशन कोर्ट के साथ, बिल्कुल सेशन कोर्ट के साथ, सेक्रेटरीट के पास रिपीट पे चलेगा सर, देखिएगा इसको आप, जब रिपीट पे प्रोग्राम चलेगा आप देख लीजिएगा, 2-3 दफा सुबह किसी टाइम आ जाए, मैं और बता दें 7 न्यूज के तवस्सुत से। बहुत शुक्रिया आपका नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नहीं साहब, LDA की तरफ से एक नोटिस निकलता है कि ये वाली गैर कानूनी कॉलोनी है, ये वाली जो है वो कानूनी है। लाहौर के अंदर घर बनाना मुश्किल काम है, मानते हैं ना ये वाली बात? तो आप जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इसके अंदर अब लोग जो है वो जिंदगी में अपनी जो पैसे जोड़ते हैं, वो उनका दिल ये करता है कि करियर के मिड में कहीं जाके एक छोटा सा घर वो बना ले, और बड़ा ज़ाहिर है कि वो जमा पूंजी और वो सारा कुछ है। हमारे पास भी बड़े इस तरह के केसेस आते हैं। इसका कोई ठोस हल निकल सकता है इस चीज का कि आप ये जो सोसाइटीज बन रही होती हैं, इसको आप जब तक आप अप्रूवल नहीं मिल जाता LDA से, ना उसकी मार्केटिंग हो, ना उसकी सेल्स परचेज हो, इसका क्या तरीकाकार हो सकता है? देखें, अब हमारे दौर में तो बहुत ज़्यादा इसका सिस्टमाइज हो गया है। अभी कोई भी कॉलोनी जो हमारे दौर में शुरू होगी वो उसके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो पास्ट में शुरू हुई हैं उनके सबसे सिर्फ अप्रूवल का इशू नहीं है, सबसे बड़ा इशू ये है, अप्रूवल के इशू से आगे इशू है। अप्रूवल जिनका नहीं भी हुआ वो सोसाइटियां चल रही हैं, लोग रह रहे हैं और लोग बड़ा खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं जरा माजरत, अब यहीं से हम बात शुरू करेंगे। हरुणाबाद से रुखसाना हमारे साथ मौजूद है। जी प्लीज मसला बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरा ना 16 फरवरी से मेरा भांजा ना लापता है, उसका नाम है मोहम्मद अरीब सुहेल, 86 5 से वो लापता है, और हमने सुबह 6 बजे से लापते, वो मदरसे पढ़ने जाता था और अभी तक उसका कुछ पता नहीं। और हमने ना सदर थाना हरुणाबाद में रिपोर्ट भी करवाई है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई पेशरफ्त नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रही। और हमें प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द हमें हमारे भांजे से मिला हौसला रखें। रुखसाना बीबी, आपने ना जो कॉल काटनी नहीं है, आपने अभी इनको कॉल नंबर अपना रिकॉर्ड करवा देना है, पीछे जो कॉल रिसीव कर रहे हैं उनको अपना नंबर लिखवा देना है, और बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं फिर सुबह सबसे पहले ये करूंगा कि आपका DPO से हम कल राब्ता करेंगे। DPO आपके जो हरुणाबाद, मेरे ख्याल है गालमन भावल नगर में आप बनता है। हाँ जी, भावल नगर के DPO साहब से मैं सुबह राब्ता करूंगा,
اور پہلی فرصت میں ہم اس کیس کو ٹیک اپ کرائیں گے. ڈی پی او صاحب خود انشاءاللہ اس کو لک آفٹر کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی ہے, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی بسرا صاحب بھی ہمارے دوست وہیں سے ہی ہیں, شوکت بسرا صاحب بھی, ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہاں پہ وہ موجود ہیں تو وہاں پہ دیکھیں اس معاملے کو. اچھا صاحب, یہ بچوں کے جو اس طرح سے اس کو اغوا کہا جائے, یہ گم ہونے والا معاملہ جو ہے یہ کافی زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی کالز کے اندر بھی دیکھا ہے, ویسے بھی اس کے لیے کیا سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں؟ سر میری ویسے تو آنیسٹلی سپیکنگ یہ واقعات پہلے ذرا زیادہ ہوتے تھے. آج کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ ایک بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پبلک تک پہنچ جاتا ہے. تو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز جو ایگزسٹ کرتے ہیں آلریڈی, اس پہ قابو اس طرح نہیں پایا جا سکا جس طرح ایفیشینٹلی پایا جا سکنا چاہیے تھا. لیکن مجھے پوری امید ہے, کیونکہ اب جب بھی یہ مشکل دور آتا ہے جیسے کرونا اور اس طرح کے معاملات ہیں, جب لوگ تھوڑے سے لوگوں کو ایشوز آتے ہیں, فائنینشیل کرنچ آتا ہے جو کہ ایک نیچرل ہے, پوری دنیا میں آیا ہے, اور اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے, تو وارداتیں اور اس طرح کے معاملات بڑھ جاتے ہیں تھوڑے سے. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں اس کو پورا فالو کروں گا. یہ رخسانہ صاحبہ کے جو بچے کا کیس انہوں نے بتایا, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اچھا, یہ جو پولیس ریلیٹڈ جو معاملات آتے ہیں آپ کے پاس, اس میں کوآپریشن ہوتی ہے پولیس کی؟ تھوڑا سا کچھ اس میں کرتے ہیں, کیونکہ سسٹم بڑا ویک ہے اور بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کا محکمہ, خاص کر جس کے اندر امید بھی تھی کہ ریفارمز آئیں گی کے پی کے کی طرح, جو انفارچونیٹلی ابھی تک تو معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پا رہے, ہم دیکھ رہے ہیں اوپر کی سطح پہ. تو کیا رسپانس آتا ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیں, پولیس کی سطح پہ اب رسپانس بہت بہتر ہو گیا. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پرسیپشن ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بہت عرصہ یہ پرسیپشن بنائی جاتی رہی کہ شاید یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی, اس نے چلے جانا ہے. ابھی تک اس پہ کام ہو رہا ہے. اگر یہ پرسیپشن بنانے کا جو فائدہ ہے اپوزیشن کو, وہ ہے امپلیمنٹیشن. جب گورنمنٹ کو پالیسی اور نئے ریفارمز لاتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن اس پہ منحصر کرتی ہے کہ گورنمنٹ کتنی سٹرونگ ہے, یا اس نے رہنا ہے یا اس نے چلے جانا ہے. سو لوگ, کیونکہ آسان نہیں ہوتا لوگوں کے مزاج تبدیل کرنا یا لوگوں کے طریقہ کار تبدیل کرنا. آج جو اس سسٹم کی خرابیوں سے جو بینیفٹ لینے والے لوگ ہیں. ایک اور کالر عبدالرزاق صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. عبدالرزاق صاحب, سر مسئلہ بتائیے گا اپنا. ہیلو جی, ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. ہیلو جی, ہاں جی, دسو مسئلہ اپنا. بھائی مسئلہ یہ میرا کارڈ بند ہویا سلما خاتون دے نام تو میں اتنے 2-3 دفعہ دفتر بھی گئی ہوں, انہوں نے کیا بھی نا گھر دے باہر گئے نے, وہ گھر دے باہر کسی نے چلو بھجوا دیتا ہوگا, لیکن وہ 10 بچے نے تو کارڈ بند ہویا ہے. کون سا کارڈ بند؟ کارڈ کیڑے والا بند ہویا ہے؟ وہ بے نظیر والا کارڈ. بے نظیر والا کارڈ بند ہویا ہے. کتھوں گل کر رہے ہو؟ لاہور تو. لاہور تو, ٹھیک ہے, بہت شکریہ تہاڈا. سر یہ اگر یہ مجھے آپ ڈیٹیل دے دیں گے تو میں ڈیٹیل ساری آپ کو دے دیں گے. وہ اگر ان کا کانٹیکٹ نمبر, کیونکہ ڈیٹیل جو موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے, ادھر آج ہم جو بیٹھے ہیں ان سب کے کالر کے وہ سارے نوٹ ہو رہے ہیں, وہ سارے آپ پروگرام کے فوراً بعد اس کو میک شور کریں گے کہ آپ کو تمام نمبر مل جائیں. بہاڑی سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی مسئلہ بتائیے گا اپنا. سر مسئلہ ہمارا یہ ہے, میں ویاڑی سے ہوں, ہمارا ایک بستی ہے, بستی بازار کے نام سے, موزہ کریم وا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے 40 سے 45 تقریباً گھر ہیں, اور بجلی کا ہمیں پرابلم ہے. بجلی 11 kg ہمارے گھروں کے درمیان سے سمجھ لے گزر رہی ہے, لیکن ہماری وہاں پہ ہمیں بجلی کی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس گھروں میں گھریلو بجلی کی. ہم اپنے MNA MPs کے پاس جا کے تھک گئے ہیں. ہمارے سرویز کروائے گئے ہیں, لیکن وہ ہر بار کوئی نیا سروے ہو جاتا ہے, پھر 10 مہینے گزر جاتے ہیں, پھر نیا سروے ہو جاتا ہے, لیکن بجلی ہمیں فراہم نہیں کی جا رہی. بالکل ٹھیک ہے سر. ہماری مسجد میں بھی لائٹ نہیں ہے. بس اپنا حارث نام بتایا آپ نے؟ سعید احمد خان. سعید احمد خان صاحب, میں نا کوشش کرتا ہوں, ویسے یہ فیڈرل محکمہ ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بات کی جائے آپ کے اس 40-45 گھروں کے معاملے پہ. میں آپ کا جو بھی متعلقہ جو کا وابڈا کے آفیسر ہوں گے, یا جو بھی میرے خیال ہے ملتان لگتی ہوگی میپ کو, تو انشاءاللہ ان سے کانٹیکٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو فیڈ بیک. بہت شکریہ آپ کا سعید احمد خان صاحب, آپ نے کال کی ہے. تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں کہ زبیر نیازی صاحب چیئرمین کمپلینٹ سیل پنجاب کے ہیں,
تو جو معاملات فیڈرل کے ہیں ان سے تھوڑا سا گریز اس لیے کریں کہ وہ ان کی ڈومین میں نہیں آتے. ان کا بڑا پن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی متعلقہ کنسرنڈ اتھارٹی ہوگی وہ اس سے بات کریں گے اور بات کر کے فیڈ بیک بھی لیں گے, لیکن جو ان سے ریلیٹڈ معاملہ ہے وہ اگر زیادہ آپ ہمیں کالز کر کے بتائیں گے تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہم بھی اس کو جسٹیفائی کر لیں گے کہ 1 گھنٹہ ہم اس کے اوپر سپینڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو اگلے ہفتے اس کا فیڈ بیک بھی دیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ جو مسائل آپ نے بتائے ہیں کہ وہ کتنے فیصد ہم نے حل کر لیے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ وہ نہیں حل ہوتے تو اس کے اندر کیا ڈیلے ہے اور کتنا ٹائم لگے گا. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ہفتے کے پروگرام کے اندر ضرور بتائیں گے. نائب صاحب, وہ آپ بات کر رہے تھے کہ جو سوسائٹیز اب پہلے کی چل رہی ہیں, ایل ڈی اے کے اندر کال آ گئی تھی اس لیے مجھے جانا پڑا اس پہ, اس کے اندر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات یہ کی تھی. چلیں میں پھر کال آ گئی, میں اس پہ بات کرتے ہیں. لاہور سے روبینہ موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, مسئلہ بتائیے گا. جی وعلیکم السلام. سر ایسا ہے کہ ہماری نا ماموں نے زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ہم 2 بہنیں ہیں, تو وہ ہمیں قبضہ دے نہیں رہے اس کا. ماموں نے قبضہ کیا ہوا ہے زمین پہ؟ جی جی. کس جگہ پہ؟ ہاں منڈی بہاؤالدین میں. منڈی بہاؤالدین میں. تو اس کے لیے سر جی یہ ڈیٹیلز دیں گے, میں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر سے اور ڈی سی صاحب سے بات کر کے. ٹھیک ہے. وہ زمین ہمارے نام پہ لگی ہوئی ہے لیکن وہ ماموں نے قبضہ کیا ہوا ہے, ہمیں اس کا قبضہ نہیں دے رہے. بالکل ملے گا آپ کو بالکل قبضہ ملے گا اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملے گا انشاءاللہ. اور ابھی ہمارے پروڈیوسر ہیں علی, وہ آپ سے ابھی نمبر لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کال آ جائے گی اور پھر ساری ڈیٹیلز لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی بات بنی وہ کریں گے ہم. بہت شکریہ آپ کا روبینہ, آپ نے کال کیا. نہیں صاحب, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف اپروول کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلے کچھ اور بھی ہیں اس کے اندر, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز چل رہی ہیں ابھی. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں ایشو یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونرز ہیں وہ اپنی جتنا ان کے پاس لینڈ موجود ہوتا ہے اس سے زیادہ لینڈ بیچ دیتے ہیں اس امید پہ کہ بعد میں وہ ایکوائر کر لیں گے اور بعد میں بات چل رہی ہوتی ہے ابھی, لیٹر آن وہ کر. تو اس دوران یہی ہوتا ہے کہ جب وہ فیل ہو جاتے ہیں ایسا کرنے میں, یہ صرف کسی ایک کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, ایون بڑی بڑی ٹاپ اپرووڈ سوسائٹیز کے ساتھ بھی یہ ایشوز ہیں جو ایسا کرتے ہیں. باقی رہی سہولیات اور وہ پھر بھی رہ رہے ہیں. وہ تو ابھی میں آپ کو یہ کیا بتاؤں کہ لاہور میں جو گورنمنٹ کی لینڈ پہ قبضہ ہوا گورنمنٹ کی لینڈ پہ پوری ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہے اور وہ غریب لوگوں کو 2-3 مرلے کی جگہ بیچی ہوئی ہے اور اسٹاموں پہ وہ جگہ بکی ہوئی ہے. تو اس میں بھی گورنمنٹ نے کوئی ان کو ابھی تک یہ نہیں کیا کہ نکال دیا یہ کوئی معاملہ ہے. لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ آپ کو کمٹ کر کے کہ اتنے پلاٹس ہیں اور اتنے بیچ زیادہ لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کے بعد کم لوگوں کو دیتے ہیں, پھر اینڈ میں آ کے بلیک میل کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ اور جمع کرائیں فلانی فیس تو پھر آپ کو مل جائے گی. پھر وہ جو ایکسٹرا پیسے بیئر کر لیتا ہے ان کو پلاٹ جو اویلیبل پلاٹس ہوتے ہیں ان میں سے دیتے جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو کیا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اس ٹائم پہ اتنی رقم جمع کروائی بھی تھی, وہ رقم آپ واپس لے لیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک شخص نے لیا ہے تو وہ 3-4 سال 5 سال وہ ڈی ویلیو ہوتے ہوئے کہاں پہ بات جاتی ہے. صاحب ایک بات مجھے اور بتائیے گا, کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے, میں جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو دیکھ لیتا ہے جا کے ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, سی ڈی اے, ان تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی ویب سائٹ پہ کہ کون سی سوسائٹی اپرووڈ ہے کون سی نہیں ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر ایک اشتہاری مہم چلا کے ایک کانٹیکٹ نمبر دینا چاہیے, کسی بھی عام آدمی نے کوئی پلاٹ لینا ہے, کوئی جگہ لینی ہے تو پہلے ایک دفعہ کنفرم کر لے, وہ وہاں سے کوئی ایسا میکانزم اگر بن جائے تو جو عوام ہے وہ لٹنے سے بچ جائے گی. اس کا جواب دیجیے گا. محمد عامر لاہور سے ہیں, ان کی کال کے بعد. جی عامر صاحب مسئلہ بتائیے گا اپنا. جی السلام علیکم. جی السلام. جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے والد صاحب نے ایک لاہور میں سوسائٹی ہے سرگودا ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے, یہ بھوپتیاں چوک پہ ہے ڈائمنڈ روڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب نے پلاٹ خریدا تھا ایک, جو کہ اب وہ تقریباً یہ کوئی بات ہے 80 کے قریب کی. تو 83 میں میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن ہمیں ابھی تک جو ہے ہم اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں, لیکن ہمیں ابھی تک اس کا پوزیشن نہیں دیا گیا. اور اس سوسائٹی کے اندر ڈیمانڈ نوٹس بھی جمع ہے لیکن الیکٹریسٹی نہیں لگ رہی ہے, اور جتنے بھی ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں اور جو دوسری بھی پارٹیاں مافیا وغیرہ یا جو بھی لوگ آئے ہیں, اور کسی نے میں فاؤنڈر ممبر ہونے کی وجہ سے ہمیں ابھی تک پوزیشن نہیں دیا. تو میں آپ کے ساتھ عامر صاحب یہ بتائیے گا کیا یہ سوسائٹی اپرووڈ ہے؟ جی سر یہ ایل ڈی اے اپرووڈ ہے, اس کا نقشہ میپ ہر چیز اپرووڈ ہے. اچھا یہ سن 80 سے سر ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پوزیشن آپ کو کس چیز کا, گھر کا نہیں دیا جا رہا یا پلاٹ کا نہیں دیا جا رہا؟ پلاٹ کا نہیں دیا جا رہا. وہ ڈیولپمنٹ چارجز ہم سے اگین اینڈ اگین مانگ رہے ہیں. وہ جو بھی آپ نے بات. جی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کا نمبر لے لوں گا ان سے, اور میں انشاءاللہ ہمارے آفس سے صبح آپ کو کانٹیکٹ ہو جائے گا,
جی شکریہ. تو انشاءاللہ یہ میں پتہ کر لوں گا اس سوسائٹی کا سٹیٹس کیا ہے اور سارا جو معاملہ ہے, اور آپ نے مجھے پلیز تیار رکھیے گا ذرا اپنی فائل ہمیں دینے کے لیے. ٹھیک ہے, آواز آئی آپ کو آخری بات؟ جی جی سر میں آپ کی بات سن رہا ہوں. آپ نے اپنی فائل تیار رکھنی ہے, کل آپ کو کمپلینٹ سیل سے کال آ جائے گی انشاءاللہ, اور پھر اس مسئلے کو ٹیک اپ کر لیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر, جو میں بات کر رہا تھا کہ عوام جو ہے وہ کوئی ایک ایسی ہیلپ لائن ہو اور اس ہیلپ لائن کا پتہ بھی ہو عوام کو کہ جی اس پہ کال کرنی ہے تو یہ مجھے بتا دیں کہ مجھے اس سوسائٹی میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ بہت اس کو ایزی ایکسیس بنانا چاہیے کہ اس کی اپروولز کو, اور اپروولز کو بھی ایزی بنائیں, اور اس کے بعد اس کے میکنزم کو بھی, اس کے بعد میکنزم یعنی کہ یہ ویریفیکیشن پروسیس بھی ایزی ہو جائے گا, اور کچھ نہیں تو انشاءاللہ ایل ڈی اے کی حد تک ہم اس کو ایزی کر دیں گے. یعنی زبردست, بالکل ٹھیک ہے. عبد الناصر صاحب چونڈا سے موجود ہیں ہمارے ساتھ. عبد الناصر صاحب السلام علیکم. سر مسئلہ بتائیے گا اپنا. سر میرا مسئلہ ہے کہ مینوں ایک قرضہ چاہیے مکان بنان واسطے. ٹھیک ہے. کاروبار تے ماشاءاللہ میرا ٹھیک ہے, میں باہر ہی میری زندگی گزری ہے, تے کو تھوڑے جے پیسے ملے تے میں آ کے اپنا کاروبار پا لیا, لیکن ہن مکان میری دی بڑی خستہ حالت ہے, تے میں چاہنا کہ مینوں کوئی گورنمنٹ کوئی میری ہیلپ کرے. نہیں تے تسی وہ اپنا ہے نا جی اسکیم آئی ہے نا نیا گھر ہاؤسنگ اسکیم, پنجاب بینک یا کسی بینک قریبی سے رابطہ کریں آپ. سر مینوں میری تعلیم نہیں ایڈی تے میں ان پڑھ جہا بندہ ہاں. سر تسی جاؤ گے, تسی صرف بینک جانا ہے, بینک جا کے تسی اپنا مدعا دسو, سارا تانوں گائیڈ کر دیں گے. آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جتنا آسان ہوا ہے قرضہ گھروں کے لیے بھی اور کاروبار کے لیے بھی, آپ صرف ایک پنجاب بینک چلے جائیں اور کوشش کریں کہ جس طرح آپ ہم سے بات کر پا رہے ہیں نا اسی طرح ان سے بھی بات کریں گے تو آپ کو کافی سمجھا دیں گے. گل کرنی ہے تسی حضور والا جا کے بس پنجابی وچ گل کرو, انہاں اپنا مدعا سمجھاؤ, تہاڈے کول جڑی گارنٹی منگدے نے, جڑی گل پوچھدے نے جواب دیو, انہاں کہو جی میں نہیں فل کر سکدا, آپ پہ پر کرو سارے, وہ کر کے تہاڈوں جڑا انشاءاللہ ہو جائے گا قرضہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مل رہے نے قرضے, مل رہے نے اس ٹائم گھراں واسطے مل رہے, تہاڈوں بھی مل جائے گا انشاءاللہ. پھر بھی کوئی مسئلہ ہوندا ہے تہاڈے کول 7 دا نمبر ہے, اسی کوئی ویکھ لیں گے کہ ساڈا جڑا اوتھے نمائندہ ہے وہ تہاڈوں ہیلپ آؤٹ کر دے. باقی اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر اسی نائب صاحب نوں ریکویسٹ کر لیں گے. بہت شکریہ تہاڈا. جی میاں والی سے کون ہے جی؟ محمد نواز میاں والی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. محمد نواز صاحب مسئلہ بتائیے گا اپنا. بھائی ہمارا جو ہے نا پائی خیل والی پانی والا مسئلہ نہیں حل ہو رہا, پانی والا مسئلہ. کیا مسئلہ ہے پانی کا؟ پانی کا مسئلہ ہے اریگیشن والا, پائی خیل سماس گنڈی سماس مستی والا سمندی والا, کوئی پانی کو نہیں, ساری نہر پٹ کے رکھی ہے. کوئی مہربانی کر دے, خان صاحب دے ہونے ہلکے پانی بالکل. اپنا وزیر اعظم حضور والا تسی سانوں شکایتاں کری جا رہے ہو, میاں علی دی کال سانوں تے نہیں آنی چاہیے. اچھا نواز خان, انہیں ہے کہ تورا انشاءاللہ مسئلہ جلد حل ہوئے سی, میں تسا اپنا نمبر ڈراپ کرے سو انہاں کو, ٹھیک ہے, تو سویرے انشاءاللہ میرے دفتر میں تو کال آسی, میں تو مزید سمجھ کے تے. کون سا بات کر رہے ہیں؟ چیئرمین کمپلینٹ سیل زبیر نیازی صاحب. زبیر نیازی صاحب تو بیٹھے ہیں. جی جی میں ہی بات کر رہا ہوں آپ سے. جی خان جی مہربانی کرنی ہے کہ بہت پانی تو مسئلہ ساڈا بہت زیادہ. میں مسئلہ صبح سارا اریگیشن دے معاملات نو سمجھ کے انہاں نو رابطہ کر کے تو انہوں جواب دے ساں کہ کیا معاملہ ہے. ہو جائے گا حل انشاءاللہ سر. بہت شکریہ. نواز صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, اریگیشن کے حوالے سے وہ اپنا معاملہ بتا رہے تھے. کافی کمپلینٹس جو ہیں وہ ہم نے آج ریسیو کی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب کنکلوڈنگ اور کلوزنگ ریمارکس کی طرف آنا چاہیے. اگر کوئی اور کالر نہیں ہے مجھے بتا دیجیے, اگر کوئی کال لینی ہے لاسٹ تو وہ لاسٹ کال ایک دے دیں آپ, تاکہ کوئی اگر کسی کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں. نائب صاحب اس کے اوپر ہم بھی انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے اور رابطہ کر کے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس کا فیڈ بیک ہے, اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک پروگرام بھی رکھیں گے تاکہ ہم بتائیں, فیڈ بیک دیں. اور اس سے دو فائدے ہو جائیں گے. ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ پتہ ہونا چاہیے. اور چلے اس توسط سے صحیح 7 نیوز کے توسط سے صحیح جو ہے وہ کچھ لوگوں کی کالز جو آئیں ان کا ہم کچھ نہ کچھ ازالہ کر سکیں, کچھ نہ کچھ کر سکیں. طارق جمشید صاحب لاسٹ کالر ہمارے ساتھ فیصلہ آباد سے. جی طارق جمشید صاحب. سر ہمیں 1954 سے گرومور فوڈ اسکیم تھی, اس میں میرا بات کی تھی, وہ زمین ہم سے لے کے ڈیم والوں دیتی تھی مترین کو. اس کے بعد ہمیں تقریباً 74 تک 54 تک. تھوڑی سی لوکیشن چینج کریں آپ کی, مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تھوڑی سی اپنی جگہ چینج کریں, آواز نہیں آ رہی. اچھا سر ہماری زمین پہ ایک اور قابض ہے, کمپلین ہماری یہ ہے. آپ کی زمین پہ کون قابض ہے؟ گورنمنٹ؟ جی سر, ہمیں 1954 میں ایک اسکیم تھی گرومور فوڈ اسکیم. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں رقبہ ملا تھا 37 جیم پہ فیصلہ آباد میں. رائٹ.
وہ رقبہ مغلہ ڈیم مسافرین کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے, ہمیں کہا گیا کہ آپ اور ڈھونڈ لیں. 54 سے 74 تک ہم ڈھونڈتے رہے, پھر ہمیں ملا جمرے رقبہ. ٹھیک ہے, 85 میں. اور 85 سے 2006 میں وہ رقبہ بھی ہم سے لے لیا کہ یہاں پہ یونیورسٹی بنے گی. وہ رانا صلی اللہ صاحب نے جناب وہ رقبہ متبادل دے دیا یور سرچ کو, اور ہمارا رقبہ جو تھا وہ اس میں ڈلوا دیا. اب نہ وہاں نہ یور سرچ ہے نہ یونیورسٹی ہے, وہ رقبہ بیکار ہے. اچھا, وہ تو ماضی کی حکومت نے قبضہ کیا نا اس پہ, ان کا تو قصور نہیں ہے اس کے اندر. جی سر, اس کے اوپر کیا کیا؟ سر یہ بھی مجھے سٹیٹس پوچھنا پڑے گا ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے, اور ان سے پوچھ کے ہم ان کو جواب دیں گے کہ کیا معاملہ ہے, سٹیٹس کیا ہے, اور اوریجنلی یہ زمین کس کی تھی اور کیسے ان کو ٹرانسفر ہو گئی, یونیورسٹی کو کیوں ٹرانسفر ہو گئی. آیا لیز کی زمین تھی, کئی دفعہ لیز کی زمین ہوتی ہے اور لیز کی زمین کینسل کر کے پھر لیز کینسل گورنمنٹ کرتی ہے اور اپنا کوئی پروجیکٹ کر لیتی ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ نہیں سر, صرف ماضی کی حکومتوں کے کتنے مسائل آتے ہیں, جیسے یہ بھی ابھی اس میں ظاہر ہے آپ کا تو معاملہ نہیں ہے. بنیادیں تو تباہ, دیکھیں جب بنیادیں تباہ کر دی جائیں نا, جب دیوار ہی ساری ٹیڑھی کھڑی کر دی جائے اور اوپر جائے کہا جائے کہ کیا پرسنٹیج کیا ہے آپ کے دورہ حکومت کے مسائل 2.5 سالہ 3 سالہ اور اس سے پہلے کے 5 سال کی بات کر لیتے ہیں. میں آپ کو سمپل ایک بتاتا ہوں کہ جب آپ ریفارم کرتے ہیں نا, جب آپ خرابیوں کو چینج کرتے ہیں, یا میں جب بھی کوئی ہم سے وہ کرتا ہے کہ یار 2.5 سال ہو گئے ابھی تک آپ پچھلوں پہ ڈال رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں پچھلے کون سا ایک محکمہ چلتا چھوڑ گئے تھے جو کوئی کہے کہ یہ پروفیٹیبل محکمہ تھا یا یہ ایڈمنسٹریٹیولی پرفیکٹلی کام کرنے والا محکمہ تھا جو ہمارے دور میں خراب ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے خوفناک ایشوز ہیں جن کے کنڈے نکالتے نکالتے شاید ہمیں ایک گورنمنٹ کیا پتہ نہیں 2-3 گورنمنٹس لگ جائیں گی اور پھر بھی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ کلوزنگ پہ جانا ہے مجھے. بہت شکریہ آپ کا زبیر نیازی صاحب, آپ نے وقت دیا ہے اس اہم موضوع کے اوپر جس کے اندر ہم مسائل سنے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ صرف یہ لوگ بلکہ کمپلینٹ سیل میں ڈائریکٹ آنے والے لوگ, ان کو بھی اسی طریقے سے آپ سنتے ہوں گے, سنتے رہیں گے, ان کے مسائل حل کرتے رہیں گے. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.